ذرا تصور کیجئے سال 1978 کا کشمیر، گلمرگ کے خوبصورت برف پوش پہاڑ اور ان کے دامن میں بسے ہوئے تقریباً 200 چھوٹے بڑے گاؤں۔ ہاں، اور وہاں قریب 6 لاکھ کی آبادی اپنی یعنی بالکل عام زندگی گزار رہی تھی۔ صحیح، اور اچانک ایک ایسی وبا پھوٹ پڑتی ہے جس نے ہر طرف، میرا مطلب ہے لوگوں میں، ایک خوف سا پھیلا دیا۔ یہ یرکان، یا جسے ہم عام زبان میں پیلیا کہتے ہیں، کہ ایک ایسی رہسیمئی وبا تھی جو بالکل آگ کی طرح پھیلی۔ بالکل، اور اعداد و شمار جو تھے وہ سچ میں ڈرا دینے والے تھے۔ تقریباً 20,083 لوگ اس نامعلوم بیماری سے متاثر ہوئے۔ باپ رے! 20,000! ہاں، 20,000، اور دیکھتے ہی دیکھتے 600 جانیں چلی گئیں۔ لیکن اس میں سب سے دردناک بات کچھ اور تھی۔ یعنی مرنے والوں میں اکثریت حاملہ خواتین کی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے سب کو ہلا دیا۔ آج کی اس تحقیقی گفتگو میں ہم چند انتہائی اہم میڈیکل جرنلز، تحقیقی مقالات اور انہی اعداد و شمار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اصل میں یہ سمجھنا ہے کہ اس خوفناک وبا نے، جس نے اچانک حملہ کیا، کس طرح دنیا بھر کی میڈیکل سائنس کے مفروضوں کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا۔ صحیح کہا آپ نے، اور کس طرح ایک نوجوان کشمیری ڈاکٹر کی انتھک تحقیق نے ایک نئے وائرس یعنی ہیپاٹائٹس ای کی دریافت کا راستہ کھولا۔ چلیے اس اندیکھے دشمن کی کھوج کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر وہاں ہوا کیا تھا؟ تو اب دیکھیں، اس منظرنامے میں سب سے اہم پہلو وہ ہے جسے اس وقت کی عالمی طبی دنیا یعنی میڈیکل کمیونٹی ماننے کو تیاری نہیں تھی۔ اچھا، ماننے کو تیار کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ 1978 تک مغربی ممالک جیسے یورپ اور امریکہ، ان کے پاس جو تحقیق اور ڈیٹا موجود تھا وہ چیخ چیخ کر یہ کہتا تھا کہ وائرل ہیپاٹائٹس اور حاملہ عورتوں کا آپس میں کوئی ایسی خطرناک جڑی ہوئی کڑی نہیں ہے، کوئی انہولی الائنس نہیں ہے ان کے مطابق۔ ایگزیکٹلی، کوئی انہولی الائنس نہیں ہے۔ مغربی سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ پریگننسی میں ہیپاٹائٹس کا خطرہ اور اس سے ہونے والی اموات کی شرح بالکل ویسی ہی ہے جیسے کسی بھی عام صحت مند شخص میں ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن کشمیر کے ڈیٹا نے تو کچھ اور ہی کہانی سنائی۔ بالکل، جب کشمیر کی اس وبا کا ڈیٹا سامنے آنا شروع ہوا تو اس نے اس عالمی مفروضے کو مکمل طور پر اکھاڑ دیا۔ یہ محض ایک بیماری کا پھیلنا نہیں تھا، یہ میڈیکل سائنس کے لیے ایک وارننگ سائن تھا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر اس مخصوص وبا میں مرنے والی خواتین کی اکثریت حاملہ کیوں تھی؟ اور یہی وہ پہلی کڑی ہے جہاں سے ہماری یہ تحقیقی کہانی، یعنی یہ پورا واقعہ، ایک جاسوسی تھرلر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس نامعلوم قاتل کو ڈھونڈنے کا بیڑا اٹھایا ڈاکٹر محمد سلطان خورو نے۔ ہاں، اور ان کی اپنی زندگی کی شروعات بھی کسی تھرلر سے کم دلچسپ نہیں ہے۔ واقعی کشمیر کے علاقے سوپور میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور میں نے پڑھا ہے کہ بچپن میں سیلاب اور سنگین زلزلوں کی وجہ سے انہیں اور ان کے خاندان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ ڈونگا پر رہتے تھے۔ ڈونگا یعنی وہ لکڑی کی چھوٹی کشتیاں جو جھیلم ندی میں چلتی ہیں۔ آپ تصور کریں اس ہلا دینے والے بے یقینی کے ماحول کا۔ اسی ماحول میں انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اور اس دور میں مہاراجہ کے قائم کردہ جباری سکولز ہوتے تھے جہاں تعلیم حاصل کرنا لازمی تھا، ورنہ سزا ملتی تھی۔ بالکل، کمپلسری ایجوکیشن تھی ان حالات میں بھی۔ مجھے لگتی ہے انہی سختیوں اور مشکل حالات نے ان کے اندر ایک ایسی مٹی گوند دی تھی جس نے انہیں 1978 کی اس تباہ کن وبا میں ہار نہ ماننے کا حوصلہ دیا۔ مطلب انہوں نے چپ کر بیٹھنے کے بجائے 500 ہیلتھ ورکرز کی ایک بڑی فوج تیار کی۔ ہاں، اور اس دور میں جب آج جیسی کمیونیکیشن یا ٹیکنالوجی بالکل بھی نہیں تھی۔ آپ سوچیں، 500 لوگوں کو آرگنائز کرنا اور ایک ایک مریض کا ڈیٹا جمع کرنا، یہ ایک عظیم کوشش تھی۔ انہوں نے صرف مریضوں کو نہیں گنا تو اور کیا کیا؟ انہوں نے وبا کے پھیلنے کے راستے کو ٹریس کیا، ایک میپنگ کی، اور ان کی اس فیلڈ ریسرچ نے نشاندہی کی کہ اس بیماری کا مرکز ننگلی نالا نام کی ایک ندی تھی۔ ہاں، ایک ندی۔ جی، یہ وہی پانی تھا جسے ہزاروں لوگ پینے، نہانے اور کپڑے دھونے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ تاہم بدقسمتی سے برسات اور سیلابی حالات کی وجہ سے آبادی کا فضلہ یعنی ہیومن سویج اس پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ تو یعنی پانی کنٹامینیٹ ہو گیا تھا غلاظت سے۔ ایگزیکٹلی، اس فیکل کنٹامینیشن نے پانی کے اس چشمے کو انفیکشن کا ایک مرکز بنا دیا تھا۔
وہاں سے بیماری ہر گھر تک پہنچ رہی تھی۔ ایک گندا پانی کا چشمہ جہاں موت نظر نہیں آتی لیکن ہر گھونٹ کے ساتھ جسم میں اتر رہی ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ پوچھئے۔ آج تو ہمارے پاس ایڈوانس لیب ٹیسٹس ہیں، ہے نا؟ 1978 میں جب محدود وسائل تھے اور کسی اعلیٰ قسم کی جینیٹک سیکوینسنگ کا تصور بھی نہیں تھا، ڈاکٹر خرم نے یہ کیسے ثابت کیا کہ یہ کوئی بالکل نیا وائرس ہے؟ اس وقت تو میڈیکل سائنس دنیا یہی سمجھتی ہوگی کہ یہ عام ہیپیٹائٹس اے یا بی کا حملہ ہے۔ انہوں نے اس بڑی میڈیکل اسٹیبلشمنٹ کو غلط کیسے ثابت کیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب ان کے تحقیقی طریقے میں چھپا ہے، جسے طبی زبان میں ڈائگنوسس بائی ایکسکلوژن اور کلینکل میپنگ کہتے ہیں۔ ہیپیٹائٹس بی خون یا باڈی فلوئڈ سے پھیلتا ہے، جبکہ ڈاکٹر خرو کی فیلڈ ریسرچ کلیئر کر چکی تھی کہ یہ وبا پانی یعنی فیکل اورل راؤٹ سے پھیل رہی ہے۔ تو وہاں سے ہیپیٹائٹس بی خارج ہو گیا لسٹ سے؟ ہاں، بی نکل گیا۔ پھر بچا ہیپیٹائٹس اے۔ اب ہیپ اے پانی سے پھیلتا ضرور ہے، لیکن ہیپ اے عام طور پر بچوں کو متاثر کرتا ہے اور ان میں ایک مائلڈ امیونٹی بنا دیتا ہے۔ صحیح، بچوں میں عام طور پر اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ لیکن کشمیر کی اس وبا میں نوجوان اور بڑی عمر کے لوگ اور خاص طور پر عورتیں اس کا سب سے زیادہ شکار ہو رہے تھے۔ تو پیٹرن ہیپ اے والا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اور ان کی ٹیم نے مریضوں کے بلڈ اور سٹول سیمپلز جمع کیے اور انہیں عالمی لیبز تک پہنچایا۔ اور وہاں کیا نتیجہ نکلا؟ ان سیمپلز میں نہ تو ہیپیٹائٹس اے کا وائرس ملا اور نہ ہی بی کی اینٹی باڈیز۔ جب دو معلوم دشمن وہاں موجود ہی نہیں تھے تو انہوں نے عالمی دستاویزات کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ یہ ایک نان اے نان بی ایجنٹ ہے۔ واو، یعنی ایک بالکل ہی نئی چیز۔ بالکل۔ ان کی اس انتھک تحقیق نے جس نئے وائرس کی بنیاد رکھی اسے ہی آج ہم ہیپیٹائٹس ای وائرس یا HIV کہتے ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ جو چیز پیٹرن میں فٹ نہیں ہو رہی تھی اسے نظر انداز کرنے کے بجائے انہوں نے نئے سرے سے سوال اٹھایا۔ خیر، نیا وائرس تو دریافت ہو گیا، لیکن کہانی کا وہ حصہ جو سچ میں رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے وہ حاملہ خواتین کا نشانہ بننا ہے۔ ہاں، جو سب سے زیادہ ڈسٹربنگ پارٹ ہے اس ڈیپ ڈائیو کا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ حاملہ خواتین میں اس وائرس سے متاثر ہونے کا خطرہ عام لوگوں کی نسبت 8 گنا زیادہ تھا۔ 8 گنا! اور اگر کوئی خاتون اپنے حمل کی تیسری سہ ماہی یعنی 3rd ٹرائمیسٹر میں ہوتی تو وہاں شرح اموات 33.3% تک پہنچ گئی تھی۔ ہر 3 میں سے 1 ماں اس وائرس کی وجہ سے اپنی جان گنوا رہی تھی۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل۔ آخر ایسا کیا تھا اس نامعلوم ایجنٹ میں جو صرف عورتوں کے لیے اور اسپیسیفکلی حاملہ عورتوں کے لیے اتنا قاتلانہ ثابت ہو رہا تھا؟ یہی دریافت اس تحقیق کا سب سے حیران کن اور پیچیدہ حصہ ہے، جسے انہولی الائنس یا ناپاک گٹھ جوڑ کہا گیا۔ دیکھیے، ہیپیٹائٹس ای کوئی ایک اکیلا سنگل مائنڈڈ وائرس نہیں ہے۔ اس کے مختلف روپ ہوتے ہیں جنہیں جینوٹائپس کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی اس کی فیملی میں الگ الگ ٹائپس ہیں؟ جی، کشمیر اور ترقی پذیر ممالک میں جو وائرس کا سٹرین پھیلتا ہے وہ جینوٹائپ 1 یا GT1 کہلاتا ہے۔ اب اس GT1 کے جینیٹک کوڈ میں ایک انتہائی خطرناک پروٹین چھپا ہوتا ہے جسے ORF4 کہتے ہیں۔ ORF4 صحیح۔ جب یہ وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو یہ ORF4 پروٹین وائرس کی خود کو کاپی کرنے کی رفتار یعنی اس کی ریپلیکیشن کو بے تحاشا بڑھا دیتا ہے۔ یہ پروٹین ہوسٹ کے انٹرنل نظام کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور اسے ایک ایسی مشین میں بدل دیتا ہے جو صرف وائرس پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک منٹ، میں اسے اپنے ذہن میں تھوڑا آسان کرتی ہوں۔ جسم کا اپنا ایک مدافعتی نظام ہوتا ہے نا، امیون سسٹم، جی، جسے ہم کسی قلعے کی دیواروں اور فوج سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ صحیح، بہترین مثال ہے۔ تو جب جینوٹائپ 1 جیسا دشمن جس کے پاس یہ ORF4 جیسا ٹربو انجن موجود ہے، جب وہ حملہ کرتا ہے تو کیا حاملہ خاتون کا قلعہ عام قلعے سے زیادہ کمزور ہوتا ہے؟ پریگننسی اچانک اس مدافعتی فوج کو پیرالائز کیوں کر دیتی ہے؟ آپ نے قلعے کی بہترین مثال دی۔ اصل میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ حمل کے دوران جسم میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونز کی سطح بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہے۔ ہاں، ہارمونل چینجز بہت انٹینس ہوتے ہیں۔ جی، اور اس تبدیلی کی وجہ سے قلعے کی جو اصل فوج ہے جسے طبی زبان میں T1 امیون رسپانس کہتے ہیں،
یہ سیلولر امیونٹی ہوتی ہے جو وائرس کو ڈائریکٹلی مار گراتی ہے، لیکن جسم اس فوج کو خود ہی کمزور کر دیتا ہے۔ رکیے، جسم اپنی ہی سب سے مضبوط فوج کو خود کیوں کمزور کرے گا؟ یہ تو الٹا نقصان دہ ہوا نا؟ بظاہر نقصان دہ لگتا ہے، لیکن اس کی وجہ ہے جسم ایسا اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ نئے آنے والے بچے کو یعنی فیٹس کو باہر کا دشمن سمجھ کر اس پر حملہ نہ کر دے۔ اچھا، کیونکہ بچہ جینیٹک طور پر آدھا ماں اور آدھا باپ کا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، اس لیے جسم کا امیون سسٹم اسے فورنر سمجھ کر ریجیکٹ کر سکتا ہے۔ تو اس ریجیکشن سے بچنے کے لیے عورتوں کا جسم اپنے ڈیفنس میکینزم کو TH1 سے TH2 کی طرف شفٹ کر لیتا ہے۔ TH2 کو ہیومورل یا اینٹی باڈی امیونٹی کہتے ہیں۔ تو TH2 بچے کے لیے تو محفوظ ہے، لیکن اس دشمن کے سامنے کمزور ہے۔ ہاں، TH2 کسی خطرناک انٹراسیلولر وائرس سے لڑنے کے لیے اتنا مؤثر نہیں ہوتا۔ تو آپ سوچیں، ایک طرف قلعے کی سب سے مضبوط فوج یعنی TH1 کو بیک فٹ پر بھیج دیا گیا ہے، اور ٹھیک اسی وقت جینوٹائپ 1 جیسا تیزی سے پھیلنے والا دشمن اپنے ORF4 ٹربو انجن کے ساتھ اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اندر گھس جاتا ہے۔ یہ تو کسی مکمل طوفان یعنی ایک پرفیکٹ سٹارم جیسا منظر ہے۔ یعنی صرف امیون سسٹم کا کمزور ہونا وجہ نہیں تھی، بلکہ اس خاص جینوٹائپ 1 کا اس کمزوری کے ساتھ جو ملاپ تھا، اس نے اسے قاتلانہ بنا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وائرس اور حالات کا یہ گٹھ جوڑ پوری دنیا میں ایک جیسا اثر نہیں دکھاتا ہوگا۔ کیا دنیا کے باقی حصوں میں ہیپیٹائٹس ہی پایا ہی نہیں جاتا، یا وہاں اس کی شکل کچھ اور ہے؟ دنیا بھر میں اس کا وجود ضرور ہے۔ اگر اعداد و شمار کی بات کریں تو WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق آج بھی ہر سال دنیا بھر میں ہیپیٹائٹس ای کے 2 کروڑ یعنی 0.1 ملین نئے کیسز سامنے آتے ہیں۔ 2 کروڑ نئے کیسز، اور اموات کتنی ہوتی ہیں اس سے؟ 70,000 کے قریب اموات ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں بھاری تصویر میں ایک بڑا دلچسپ ٹوسٹ آتا ہے۔ اگر ہم مغربی ممالک کی بات کریں، مثال کے طور پر یورپ اور امریکہ، تو وہاں اس کے پھیلنے کا طریقہ اور اس کا جینوٹائپ دونوں مشرق سے مکمل طور پر مختلف ہیں۔ مختلف سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا وہاں یہ گندے پانی سے نہیں پھیلتا؟ جی نہیں، وہاں پر یہ زونوٹک ٹرانسمیشن کے ذریعے پھیلتا ہے۔ زونوٹک یعنی جانوروں سے آتا ہے؟ بالکل، زونوٹک کا مطلب ہے کہ وائرس کسی جانور سے انسان میں منتقل ہو۔ یورپ اور امریکہ میں جینوٹائپ 1 نہیں پھیلتا، بلکہ وہاں جینوٹائپ 3 اور جینوٹائپ 4 پائے جاتے ہیں، اور اس وائرس کا سب سے اہم ہوسٹ وہاں کے فارم میں پلنے والے سور یعنی پگز ہیں۔ سور؟ تو کیا مغرب میں لوگ متاثر سور کا گوشت کھا کر ہیپیٹائٹس ای کا شکار ہو رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرانس کی ایک بہت مشہور رپورٹ سامنے آئی تھی جہاں لوگ بہت شوق سے کچے سور کے گوشت کی بنی ہوئی ایک ڈش کھاتے ہیں جسے فیگاٹیلی کہتے ہیں۔ یہ را پب لیور ساسیجز ہوتے ہیں۔ کچے ساسیجز؟ یہ تو ویسے ہی خطرناک لگ رہا ہے۔ ہاں، اور جب انہوں نے ان ساسیجز کو بغیر ٹھیک سے پکائے کھایا تو ان کے اندر وائرس زندہ تھا اور وہ ان کو بیمار کر رہا تھا۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مغرب میں جینوٹائپ 3 یا 4 سے متاثر ہونے والے لوگوں میں اکثریت حاملہ خواتین کی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر کون متاثر ہوتا ہے وہاں؟ وہاں عام طور پر 50 سال کی عمر کے آس پاس کے مرد اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، اور ان میں شرح اموات اتنی قاتلانہ نہیں ہوتی جتنی کشمیر میں جینوٹائپ 1 کی وجہ سے تھی۔ لیکن اس عالمی تصویر میں ایک اور نقطے پر الجھ رہی ہوں۔ جی بتائیں۔ اگر مغرب میں سور سے یہ بیماری پھیل رہی ہے تو جانور تو ترقی پذیر ممالک میں بھی ہوتے ہیں۔ اگر میں مثال لوں انڈیا کی، تو وہاں کے سوروں میں اس کا اثر کیوں نہیں نظر آتا؟ وہاں بھی تو لوگ پالتے ہیں اور کھاتے ہوں گے۔ اگر آپ انڈیا کی تحقیق اٹھا کر دیکھیں تو سائنٹیفک ڈیٹا کے مطابق وہاں کے سور تقریباً 100% ہیپیٹائٹس ای کے زونوٹک سٹرین سے متاثر پائے گئے ہیں۔ 100%؟ ویٹ، اگر 100% متاثر ہیں تو وہاں یہ وبا کیوں نہیں پھیل رہی جانوروں سے؟ اس کے باوجود وہاں کے سوروں سے انسانوں میں بیماری پھیلنے کی دراصل کوئی بڑی رپورٹ نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پکانے کا طریقہ ہے۔ یعنی ہم کھانا پکا کر کھاتے ہیں؟ بالکل۔ وہاں گوشت کو اتنی اچھی طرح اور اتنی تیز آنچ پر پکا کر کھایا جاتا ہے کہ اس تباہ کن ہیٹ میں وائرس مکمل طور پر مر جاتا ہے، اس کے سروائیو کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں بچتا۔ اسے کیسے بچ سکتے ہیں جس کے ہوسٹ 100% متاثر ہیں؟ میرا مطلب ہے، کیا بچر شاپس پر یا فارم میں جانوروں کی صفائی کے دوران کراس کنٹامینیشن نہیں ہوتی؟
آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ جیسے ایک چھری جو کچے متاثر گوشت پر چلی، اگر وہ بغیر دھوئے کسی اور چیز پر لگ جائے یا وہاں کے انوائرمنٹ میں ٹچ ہو جائے تو کیا اس سے ہیپیٹائٹس ای نہیں پھیل سکتا؟ یہ ایک نہایت باریک اور اعلیٰ سوال ہے۔ کراس کنٹامنیشن کا خطرہ یقیناً موجود ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک ٹیکنیکل ٹرم سمجھنی ہوگی ہمیں، جسے وائرل لوڈ کہتے ہیں۔ وائرل لوڈ؟ ہاں، جب ایک متاثر کچا لیور ساسج کھایا جاتا ہے نا، تو اس میں وائرس کی تعداد یعنی وائرل لوڈ بہت زیادہ اور ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ لیکن کراس کنٹامنیشن کے ذریعے جو معمولی مقدار انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے، اسے عام طور پر ایک صحت مند جسم کا امیون سسٹم آسانی سے ہرا دیتا ہے۔ وہ انفیکشن بیماری کی شکل اختیار نہیں کر پاتا۔ اچھا، یعنی جسم اس چھوٹے حملے کو خود ہی سنبھال لیتا ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف جب ایک پوری آبادی ایک کنٹامنیٹڈ ندی کا پانی پی رہی ہو تو بار بار ہائی وائرل لوڈ جسم میں جاتا ہے۔ اس سب کا نتیجہ یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس ای صرف ایک وائرس نہیں ہے، بلکہ ایک کمیلین یعنی گرگٹ کی طرح ہے۔ گرگٹ کی طرح؟ ہاں، یہ اپنے ماحول، جغرافی اور ہوسٹ کی عادتوں کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ فرانس میں الگ شکل ہے، کشمیر میں الگ۔ واقعی یہ ماحول اور انسانی عادتوں کا فرق انسانی صحت پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے، یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ مگر اس سب کے درمیان اس شخص کی کہانی جس نے اس پہیلی کو سلجھایا، وہی آ کر رک نہیں جاتی۔ ڈاکٹر محمد سلطان خرو نے اس دریافت کے بعد آرام سے اپنی زندگی نہیں گزاری، ہے نا؟ آرام اور ڈاکٹر خرو بالکل نہیں۔ ان کی طبی تحقیق کا سفر تو جیسے ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ ڈاکٹر خرو دراصل ان تاریخی کرداروں میں سے ہیں جن کی تجسس کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مزید کیا کیا؟ ہیپیٹائٹس ای کی عالمی دریافت کے علاوہ انہوں نے سری نگر میں SKIMS یعنی شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جیسے بے مثال ادارے کی بنیاد رکھنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ اپنے آپ میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پیٹ کے یعنی سٹمک کے السر سے خون بہنے جیسی عام لیکن خطرناک بیماری کا ایک حیران کن علاج دریافت کیا۔ ہاں، میں نے ان کے اس کام کے بارے میں پڑھا تھا۔ انہوں نے اومیپریزول نام کی دوائی کی 80 ملی گرام کی میگا ڈوز پر تحقیق کی تھی، لیکن مجھے یہاں یہ بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آئی۔ کیا سمجھ نہیں آیا؟ اومیپریزول تو ایک اینٹی ایسڈ دوائی ہے نا، جو معدے کی جلن یا ایسیڈیٹی کم کرنے کے لیے عام طور پر لی جاتی ہے۔ وہ السر سے نکلنے والے خون کو یا انٹرنل بلیڈنگ کو کیسے روک سکتی ہے؟ یہ کنیکشن تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ دکھنے میں یہ بات بالکل عجیب لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی سائنس سیدھی اور لاجک پر مبنی ہے۔ دیکھیے، جب معدے میں کوئی السر پھٹتا ہے اور خون نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس خون کو روکنے کے لیے جسم خود کیا کرتا ہے؟ جسم خون کا تھکا بناتا ہوگا، یعنی بلڈ کلاٹ۔ ایگزیکٹلی، جسم وہاں کلاٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن معدے میں موجود سخت تیزاب یعنی گیسٹرک ایسڈ اس نازک تھکے کو بار بار پگھلا دیتا ہے، جس سے خون بہنا رکتا ہی نہیں۔ اوہ، تو تیزاب اس بینڈیج کو جمنے نہیں دے رہا۔ صحیح۔ ڈاکٹر خروم کی تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ اگر اومیپریزول کی 80 ملی گرام کی میگا ڈوز دے کر معدے کے تیزاب کو فوری طور پر زیرو کر دیا جائے تو خون کا تھکا آسانی سے بن کر مضبوط ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ ان کی اس کھوج نے لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی ہیں۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسی دریافت کی وجہ سے اس زمانے میں نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن کے ایڈیٹر نے انہیں رات 4 بجے بوسٹن سے کال کی تھی۔ ہاں، رات کے 4 بجے۔ آپ ذرا سوچئے اس دور کے کشمیر کا۔ واقعی، جہاں انٹرنیشنل فون لائنز کتنی مشکل سے ملتی تھیں، ایک ڈاکٹر کو عالمی سطح کے سب سے بڑے میڈیکل جرنل کی طرف سے کال آنا، کسی بھی ہندوستانی ریسرچر کے لیے اس جرنل میں اپنا پیپر چھپوانا ایک طویل خواب ہوا کرتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ان کا ایک اور کارنامہ جس نے میڈیکل کمیونٹی کو سچ میں دنگ کر دیا، وہ PAR ٹیکنیک تھی۔ یہ PAR آخر کیا ہے اور اس نے سرجیکل دنیا میں کیا انقلاب برپا کیا؟ یہ PAR دراصل ایک ایکرونیم ہے۔ اس کا مطلب ہے پنکچر، ایسپریشن، انجیکشن اور ری ایسپریشن۔ پنکچر تو سمجھ آتا ہے کہ سوئی چبھو دی، اس کے آگے کیا پروسیس تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ انسانی جگر یعنی لیور میں پیراسائٹک انفیکشن کی وجہ سے بڑے بڑے پانی نما تھیلے بن جاتے تھے، جنہیں ہائیڈاٹڈ سسٹس کہتے ہیں۔ اچھا، سسٹس بن جاتے تھے۔ پہلے ان کا علاج صرف بڑی اور پیچیدہ سرجری تھی، جس میں جسم کو کاٹ کر ان سسٹس کو نکالا جاتا تھا، جو خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ مزید انفیکشن کا باعث بھی بن سکتا تھا۔
تو ڈاکٹر خرو نے اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈا۔ ہاں، ڈاکٹر خرو نے سوچا کہ اس کا کوئی آسان حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے باہر سے ہی ایک پتلی سوئی اس سسٹ میں ڈالی۔ اسے ہم کہتے ہیں پنکچر۔ صحیح، پھر اے سے ایسپریشن ہے نا؟ جی، وہاں سے وہ زہریلا پانی باہر نکال لیا، یعنی ایسپریشن۔ اس کے بعد اس میں ایک پیراسائٹ کلنگ کیمیکل جیسے ہائپرٹونک سلائن یا الکوہل داخل کیا، یعنی انجیکشن۔ اس کا مقصد تھا کہ اندر پیراسائٹ کا سب کچھ مر جائے۔ اور آخر میں ری ایسپریشن؟ پھر اس مرے ہوئے مواد کو واپس کھینچ لیا، یعنی ری ایسپریشن۔ بغیر کسی بڑے چیر پھاڑ کے، بغیر نشانات کے، ان خطرناک سسٹ کا علاج ممکن ہو گیا۔ آج پوری دنیا کے اسپتالوں میں یہ سٹینڈرڈ پروسیجر مانا جاتا ہے۔ ایک سوئی اور الٹرا ساؤنڈ نے بڑی سرجنز کی چھری کو ریپلیس کر دیا۔ کمال ہے، سنتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کسی سپر ہیرو کی کہانی چل رہی ہو، جسے مغربی دنیا کی طرف سے ہر قسم کی پرکشش پیشکش ہوئی ہوگی۔ بے تحاشا آفرز تھی ان کے پاس۔ سعودی عربیہ اور دیگر ممالک کے اعلیٰ ترین عہدے تھے۔ مگر وہ سب ٹھکرا کر اپنی مٹی میں واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنا کریئر چھوڑ کر کشمیر واپس آ کر وہاں کے لوگوں کو ان کا حق واپس لوٹایا۔ یہ اپنے آپ میں میڈیکل سائنس کی روح کو زندہ کرنے والی بات ہے۔ اس سفر کا سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے۔ تحقیق کا مقصد محض مہنگی اور بند لیبارٹریز میں بیٹھ کر عالمی جرنلز میں اپنا نام لکھوانا نہیں ہوتا۔ علم اس وقت سب سے عظیم بن جاتا ہے جب ایک سائنسدان اس علم کا پل بنا کر اپنے لوگوں کی تکالیف اور وباؤں کو دور کرنے کے لیے زمین پر کام کرتا ہے۔ بالکل۔ ڈاکٹر خرو کا فیلڈ میں بارش اور کیچڑ کے بیچ گھوم کر ڈیٹا جمع کرنا ان لوگوں کے لیے امید کی کرن بن گیا جنہیں دنیا نے ایک طرح سے بھلا دیا تھا۔ ان کی زندگی اس اصول کا آئینہ ہے کہ جب ارادہ صاف ہو اور تحقیق سچی ہو تو وسائل کی کمی بھی عظیم دریافتوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ تو آج کے اس انتہائی گہرے سفر کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہیپاٹائٹس ای کی دریافت اور 1978 کی وہ بھیانک وبا صرف ماضی کی ایک تاریخی داستان نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ایک سبق ہے۔ یہ اس بات کا سبق ہے کہ صاف پانی تک رسائی کوئی عائش و عشرت یا لگژری نہیں ہے، بلکہ اس کرۂ ارض پر ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ اگر سسٹم میں کوئی کمزوری ہو، جیسے حاملہ خواتین کا کمزور مدافعاتی نظام، تو ایک نظر انداز کی جانے والی غلطی کتنی جلدی پوری نسلوں کو اجارنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور سننے والوں کے لیے یہ تحقیق ایک بڑا آئینہ رکھتی ہے۔ ہم جس پانی پر انحصار کرتے ہیں، جس طرح کا گوشت ہم کھاتے ہیں، انہیں ہم اکثر ٹھیک اور محفوظ سمجھ کر فراموش کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب وائرس اپنی شکل بدلتے ہیں، کبھی جینوٹائپ 1 بن کر پانی میں اتر آتے ہیں، تو کبھی جینوٹائپ 3 بن کر ان سوسیجز کے ذریعے ہماری خوراک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان پیچیدہ زاویوں کو محسوس کریں جہاں ہمارا ماحول اور ہماری صحت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں اس ساری گفتگو نے مجھے ایک بے حد تشویشناک سوچ میں ڈال دیا ہے۔ آج تو ہم ہیپاٹائٹس ای، اس کے جینوٹائپس، ORF4 پروٹین اور T1 سے T2 شفٹ کی ساری کہانی جانتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، ہمارے ارد گرد تبدیل ہوتا ہوا ماحول، پگھلتے ہوئے گلیشیئرز اور کلائمیٹ چینج جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، نہ جانے کتنے اور ایسے اندیکھے اور دبے ہوئے وائرس اس نئے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ واقعی بہت خوفناک پہلو ہے۔ دنیا کی وہ ڈائگنوسٹک مشین ایک بار پھر دھندلی ہو سکتی ہے۔ کسی نئی ندی میں یا کسی نئی فوڈ چین میں شاید اگلا نامعلوم دشمن اپنا گٹھ جوڑ بنا رہا ہو۔ سوال صرف یہ نہیں کہ کیا نئے وائرس آئیں گے، سوال دراصل یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس آج کے اس جدید مگر آرام دہ دور میں ایسے انتھک محقق موجود ہیں جو ان اندیکھے دشمنوں کی پہچان کے لیے اس پرآسائش لیب کو چھوڑ کر 1978 کی طرح گاؤں گاؤں دھوپ، بارش اور کیچڑ میں نکلنے کو تیار ہیں۔ ہم اس خیال کے ساتھ آپ کو آج یہیں چھوڑے جاتے ہیں۔